بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ 3 ہجرہ غزوہ احد ہے۔ چونکہ یہ جنگ احد کا جو پہاڑ ہے جو مدینے کے شمال مغرب میں ہے، 3 کلومیٹر یا 3 میل کے فاصلے پر، اس کی جو وادی ہے، جو ویلی ہے اس میں لڑی گئی، اس لیے اس کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ 625 عیسوی اینڈ 3 ہجرہ یہ جنگ لڑی گئی، اور غزوہ بدر کے فوراً بعد۔ اچھا، اس کی ریزن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جو وجوہات تھیں یا اسباب تھے اس جنگ کے، وہ یہ تھے کہ پہلا وقار کی بحالی۔ اچھا، جو وقار تھا وہ خاک میں مل گیا تھا۔ غزوہ بدر میں قریش کے بڑے لوگ مارے گئے تھے، عتبہ، ربیہ، شیبہ، ابو جہل، بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے، اور عرب کے اندر جو قریش کو ایک مرتبہ مقام حاصل تھا جو کفار مکہ کو، وہ خاک میں مل گیا تھا۔ نمبر 2، یہ مقتولین جو ہیں، ظاہر ہے کہ بڑے بڑے قریشی سردار 70 افراد مارے گئے تھے، اور ان کے جو عزیز تھے وہ انتقام جو ہے وہ لینا چاہتے تھے، اس لیے یہ جنگ جو ہے یہ مسلمانوں پر مسلط کی گئی۔ یہودی جو تھے مدینے کے، وہ بھی، ان کی ہمدردیاں بھی قریش مکہ یا کفار مکہ کے ساتھ تھیں، اور ان کے جو شاعر تھے کعب بن اشرف جو ہے یہ مکہ گئے اور مرثیے کہے انہوں نے ان کے مرنے پر، اور ان کو اکسایا کہ آپ مدینے پر حملہ کریں۔ اچھا، پھر نمبر 4، جو شاعر تھے عرب کے، خواتین جو تھیں، خاص طور پر ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس کا بھائی مارا گیا تھا، اس کا باپ مارا گیا تھا اس جنگ میں، غزوہ بدر میں، تو وہ انتقام کے جو ہے آگ میں وہ جل رہی تھی۔ پھر جو شاعر تھے عرب کے، انہوں نے مکہ کا رخ کیا، وہاں مرثیے کہے، آہو بقا کی، رونا دھونا، یہ سارا یہ تھا کہ ان کے جذبات کو جو ہے وہ بھڑکایا، اور ان کو جنگ پر اکسایا گیا کفار مکہ کو۔ پھر یہ نمبر 5 ہے کہ جو تجارتی شاہراہ، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ تجارتی جو راستہ تھا جو مدینے کے قریب سے گزرتا تھا، اب وہ مزید خطرے میں تھا، اور مسلمانوں نے جو ہے اس کی نگرانی شروع کر دی تھی۔ یہ ایک بڑا جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایک تھریٹ تھا کفار مکہ کے لیے، کہ ان کا جو تجارتی راستہ ہے وہ اب بند ہونے جا رہا تھا۔ پھر یہ ہے کہ یہ نمبر 6 ہے، ابو سفیان چونکہ بچ گیا تھا، یہ اکیلا اب سردار تھا، اس نے اپنی وقار کی، اپنی جو سرداری ہے اس کو بحال کرنے کا جو ہے یہ اس کو بحال کرنا چاہتا تھا۔ اس کی جنگ کے واقعات کچھ اس طرح ہیں کہ کفار مکہ نے 2 ہجری غزوہ بدر کے بعد فوراً جو ہے وہ تیاری شروع کر دی تھی۔ جو قافلہ بچ گیا تھا ابو سفیان کا، اس کا سارا خرچ جو ہے وہ ہتھیار خریدنے میں، گھوڑے خریدنے میں، زرہ خریدنے میں جو ہے وہ انہوں نے خرچ کر دیا۔ حضرت عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ابھی تک مدینے میں تھے، مکہ میں تھے۔ انہوں نے ان کی قریش مکہ کی تیاری کا جو ہے وہ اطلاع دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام، انصار، مہاجرین کی مشاورت بلائی۔ نوجوان جو طبقہ تھا وہ مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا ان کی رائے تھی، لیکن عبداللہ بن ابی ابی یہ منافق تھا، اس کی مشاورت یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ مدینے کے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ تو مسلمان جو ہیں وہ مسلمان جب نکلے مدینے سے، تو ان کی تعداد جو ہے
وہ 1000 تھی مسلمانوں کی، لیکن راستے میں جو عبداللہ بن ابی ہے یہ اپنے 300 افراد کے ساتھ واپس آ گیا، اور اس کا موقف یہ تھا کہ میری رائے نہیں مانی گئی، اس لیے یہ 300 افراد کے ساتھ جو ہے یہ واپس آ گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 700 کے قریب جو ہے وہ رہ گئی تھی۔ اچھا، پھر جنگ کا جو میدان ہے یہ شرقاً غرباً پھیلا ہوا تھا، تو جو شرقی راستہ تھا وہاں پر ایک درہ تھا یا راستہ تھا، یا اس کو کہیں کہ جہاں سے مسلمان داخل ہوئے تھے، تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو حکم دیا کہ وہ 50 آدمیوں کو لے کر یہاں پہ جو ہے وہ اب بیٹھیں گے، اور کوئی بھی جو ہے وہ اس راستے سے ہو کر ہمارے اوپر پیچھے سے حملہ جو ہے نا وہ نہ کرے۔ ابتدا میں جو ہے انفرادی مقابلے ہوئے، قریش مکہ پہلے پہنچ چکے تھے، گمسان کی لڑائی ہوئی، لیکن کفار مکہ کے قدم اکھڑ گئے، شروع کے جو حملے تھے، اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب نہ کیا، ان کا پیچھا نہ کیا، اور مال سمیٹنے میں لگ گئے، مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ اس دوران عبداللہ بن جبیر کا جو دستہ تھا وہ بھی جو ہے اپنی جگہ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا، اور اس سے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ جب انہوں نے جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا، جنگ بند کر دی مسلمانوں نے، اس کا جو ہے وہ مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو قریش مکہ کا لشکر تھا بھاگتا ہوا وہ بھی رک گیا، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ اوپر سے چکر کاٹ کر جو ہے اس پہاڑی کا غزوہ احد کے پہاڑ کا خالد بن ولید نے پیچھے سے مسلمانوں کو حملہ کر دیا۔ اس سے جو ہے مسلمان دو طرف سے شکنجے میں آ گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو قریش مکہ کا لشکر تھا بھاگ رہا تھا وہ بھی پیچھے مڑ گیا، آ گیا، اور دوسرا جو ہے وہ پیچھے سے خالد بن ولید نے 200 بندوں کے ساتھ حملہ کر دیا تھا۔ اس طرح مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ اس سے زخم آئے۔ مصعب بن عمیر حضرت مصعب بن عمیر یہ شہید ہوئے، حضرت حمزہ اس میں شہید ہوئے، بیشتر جو صحابہ اکرام تھے ان کو زخم آئے، اور چہرہ مبارک جو ہے اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم آئے۔ آپ کے سامنے 2 والے دانت تھے وہ بھی زخمی ہوئے، شہید ہوئے۔ تو اس طرح یہ جو جنگ تھی یہ شروع میں تو مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح ہوئی، لیکن مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے اس سے مسلمانوں کو نقصان زیادہ ہوا۔ اس جنگ میں 70 صحابہ جو ہے وہ انہوں نے جام شہید نوش کیا، جن میں حضرت حمزہ ہیں، حضرت مصعب بن عمیر ہیں، رافع بن مالک ہیں، عبداللہ بن جحش ہیں، اور 30 جو آدمی جو ہیں کافر وہ مارے گئے تھے۔ جانی نقصان مسلمانوں کا زیادہ ہوا، کفار مکہ جو ہیں وہ 30 آدمی ان کے مارے گئے۔ اس جنگ میں جو اگر دیکھا جائے کہ مسلمانوں کے نقصان کی جو وجوہات ہیں، کیوں اتنا زیادہ نقصان ہوا، کیوں فتح جو شکست میں بدل گئی، اس میں بہت ساری ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو پہلے سے مسلمانوں کی تعداد اب زیادہ تھی، 9 مسلم تھے مسلمانوں کے صفوں میں، نظم و ضبط کا انہوں نے خیال نہیں کیا۔ منافق آخری وقت پر 300 آدمی لے کر جو ہے وہ 700 آدمی لے کر الگ ہو گئے، 300۔ تو نوجوان جو تھے وہ زور سے زیادہ ان میں خود اعتمادی تھی، یہ بھی ایک ریزن بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر بھی جو ہے وہ اس سے بھی مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے اس جنگ کے دوران۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں جو مال کا لالچ تھا، انہوں نے جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا اور وہ لگ گئے مال جمع کرنے میں، تو اس سے جو ہے وہ پیچھے سے خالد بن ولید نے
حملہ کر دیا۔ ایک نمبر 6 یہ کہ خالد بن ولید کا پیچھے سے حملہ کرنا بالکل اچانک تھا، یہ مسلمان ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور اس سے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوا۔ پھر یہ ہے کہ جو 50 آدمی بٹھائے گئے تھے پہاڑی پر جہاں سے رستہ داخل ہوتا تھا اسلامی لشکر کا، جہاں پہ مسلمان داخل ہوئے تھے، تو یہ یہ جگہ چھوڑنے کی وجہ بھی جو ہے مسلمانوں کا نقصان اس سے زیادہ ہوا۔ اچھا، کل جو ہے نا وہ اس کو میں تھوڑا سا میں اس کو کرتا ہوں پریسائزلی، اس کو شارٹ کرتے ہیں۔ غزوہ احد کے اثرات جو ہیں یہ مختصر طور پر ہم مال کی محبت پر کاری ضرب جو ہے وہ لگ گئی۔ قرآن اترا اور اس میں مسلمانوں کو مال کی محبت سے منع کیا گیا، دولت۔ اچھا، تربیت کی خامیاں جو ہیں ان کو دور کیا گیا۔ غزوہ احزاب، اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ احزاب ہے یا غزوہ خندق ہے جو 5 ہجری میں لڑی گئی۔ اچھا، قبائل تھے مختلف جو مدینے کے ارد گرد رہتے تھے، اب ان کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ انتہائی جو ہے وہ سخت ہو گیا، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے۔ جو منافق تھے وہ بے نقاب اب ہو چکے تھے، کیونکہ عبداللہ بن ابی جو ہے عین جنگ کے وقت جو ہے وہ ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ جو یہودی تھے ان کی دشمنی ہے، ان کا جو عناد ہے، اس میں اس جنگ کے بعد اضافہ ہو گیا۔ جو قبائل تھے مختلف، جو علاقوں کے قبائل تھے، ان کا جو رویہ تھا وہ اب دشمنی پر مبنی ہو گیا، اور مسلمانوں کو انہوں نے دھوکے سے بلا کر جو ہے وہ شہید کرنا شروع کر دیا۔ کل یہ 4 ہجری جو ہے یہ غزوہ بنی مستلق ہے، اس کو ہم سکپ کرتے ہیں۔ صرف آپ اس کے متعلق اتنا یاد رکھ لیں کہ غزوہ بنی مستلق کب ہوا؟ 4 ہجری ہے، یہاں پہ 5 ہجری لکھا ہوا ہے، 4 ہجری میں ہوا۔ تو بس اتنا ہی کافی ہے اس کے اندر۔ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ غزوہ احزاب ہوگا جو 5 ہجری میں لڑی گئی۔ ٹل دین، تھینک یو جی، اللہ حافظ۔